بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھیں، آمین۔ آج ہمارا سبق ہے حروف مقطعات۔ آج ہم تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھیں گے۔ حروف مقطعات نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 ہے، اور یہ مقطعات کے جو حروف ہیں یہ اکثر قرآن پاک میں سورت سے پہلے لکھے ہوئے آتے ہیں۔ سورت سے پہلے جیسے الف لام میم، سورہ بقرہ سے پہلے لکھی ہوئی آتی ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم سے پہلے لکھی ہوئی آتی ہے۔ اسی طرح یاسین کے شروع میں آتی ہے، سورہ یاسین سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارا، اور اس کے معنی دنیا میں موجود کسی انسان کو نہیں پتہ۔ جو حروف مقطعات کے معنی ہیں، اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ باقی دنیا میں موجود کسی انسان کو ان حروف کے معنی نہیں معلوم، کیونکہ یہ جو حروف ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مخاطب ہو کر انہیں یہ بلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، حروف مقطعات تختی کے شروع میں آتے ہیں تو وہ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے الٹا گناہ ملتا ہے اور فائدہ ثواب بھی ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ٹھیک صحیح طرح سے پڑھ لیں۔ آپ میرے ساتھ پیچھے پڑھتے رہیے گا اور میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ صحیح طرح سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان ناموں سے بلاتے تھے، سورہ قرآن پاک میں مخاطب کر کے بلاتے تھے۔ چلیں اب پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ الف لام میم۔ لام کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم پہ ہم غنہ کریں گے، اور میم کو بھی ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی شروع میں آتا ہے، یہ حروف یہ سورہ بقرہ کی شروع میں اسٹارٹنگ میں یہ حرف آتا ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے۔ الف پڑھیں، آپ میرے ساتھ کوشش کریں۔ الف لام میم۔ لام کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم پہ ہم غنہ کریں گے، اور پھر میم کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے، پڑھیں آپ سب میرے ساتھ۔ الف لام میم صاد۔ اکثر لوگ ہم جب قرآن پاک میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، انجانے میں یا جان کر پڑھ لیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے ان سے، وہ پڑھتے ہیں الف لام میم صاد۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، پوری مد ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف لام میم صاد، سین نہیں، صاد، الف لام میم صاد۔ اب ہم آگے پڑھیں گے، پڑھیں الف لام را۔ لام کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ بڑی مد ہے، اور را کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ را پہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے ہم الف لام را۔ آگے پڑھیں الف لام میم را۔ چلیں ہم دوبارہ پڑھیں گے الف لام میم را۔ کوشش کریں آپ بھی پڑھنے کی۔ الف کو ہم نہیں کھینچیں گے، لام کو ہم کھینچیں گے 5 الف کی مقدار، میم پہ غنہ کریں گے، اور میم کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور را پہ کھڑا زبر ہے تو را کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھیں گے ہم، یہ سورہ مریم کی اسٹارٹنگ میں آتا ہے، اسے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف کو ہم کھینچیں گے، کاف کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کاف کے اوپر مد ہے، اور کھڑا زبر کو ہا اور یا کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور عین پہ بھی مد ہے تو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور صاد کو بھی ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھ کے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ کاف
ہا یا عین صاد. آگے پڑھیں طہ. کچھ لوگ پڑھتے ہیں تا. یہ تا نہیں ہے، یہ طا ہے. زبان ہماری اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے گی تو ہم پڑھیں گے طہ. آگے پڑھیں گے ہم طا. طا کو ہم نہیں کھینچیں گے، طا کے اوپر کھڑا زبر ہے. طا ایسے نہیں کرنا. طاسیم میم. طا کو ہم طا پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے. اور آگے بڑی بڑی مد ہے، سین کے اوپر بھی بڑی مد ہے، میم کے اوپر بھی بڑی مد ہے، تو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور میم پہ غنہ کریں گے، مشدد حالت میں ہے. اور طا کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. آگے پڑھیں گے، ہم پڑھیں طاسین یاسین. یا اور طا کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے. اور سین پہ مد ہے، بڑی مد ہے، تو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے پڑھیں صاد. صاد. حامیم. حامیم. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کے اوپر مد ہے تو 5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھیں گے حامیم. کوشش کریں. حامیم عین سین قاف. دوبارہ پڑھیں حامیم. حامیم عین سین قاف. عین حا سین قاف کو ہم بڑھ کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور ہا کو ہا پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے. عین 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 کا مخرج حلق سے آتی ہے عین کی آواز، تو ہم عین کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے. آگے پڑھیں قاف. نون. قاف. نون. 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر مد بن رہی ہے. اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور نون کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے 5 الف کی مقدار کیونکہ نون کے اوپر بڑی مد ہے. ٹھیک ہے، اور آپ سب مجھے کامنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو کون سے صورت یا کون سی تختی تجوید سے پڑھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ٹائم میں اس کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گی. اور پلیز آپ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ سٹارٹنگ سے لے کر اب تک کون سی غلطیاں کر رہے ہیں تجوید میں. اور اب انشاءاللہ عز و جل اب کوئی غلطی نہیں کرنی آپ نے، اور پراپر قرآن پاک پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین.